اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت سورۃ الجاثیہ 25 پارے کی آخری سورہ ہے، اور اس صورت میں بھی مکی مضامین ہیں۔ خاص طور پر بالکل شروع میں 3 قسم کی آیات کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ آیات نشانیاں، کائنات، آفاق میں نشانیاں، انفس ہماری جانوں میں نشانیاں، اور آیات قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا۔ تینوں کا ذکر، یعنی ان 3 قسم کی آیات، سائنس، ان کا ذکر ابھی اس صورت کے شروع میں آئے گا۔ اسی طریقے پر منکرین آخرت کا تذکرہ ہے اور قیامت کا تذکرہ بھی اس صورت میں ملے گا۔ مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات، اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق میں اور جانوروں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کائنات میں نشانیاں، ہمارے وجود میں نشانیاں۔ حامیم السجدہ کے بالکل آخر میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ آفاق میں نشانیاں دکھائے گا، وجود میں نشانیاں دکھائے گا، حق واضح ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا قرآن حق کلام ہے۔ اور بار بار قرآن پاک میں نشانیوں پر کلام ہوتا رہا اور آئندہ بھی آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء برزق، اور رات دن کے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق یعنی پانی نازل فرمایا اس میں۔ فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں یعنی چلنے میں۔ آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی علیہ السلام۔ یہ تیسری قسم آ گئی اللہ کے کلام کی آیات، یعنی قرآن پاک کی آیات۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے تباہی ہے، جھوٹے اور گناہگار کے لیے تباہی۔ کون؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے جو جب اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے کفر پر اڑا رہتا ہے۔ کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اگر کوئی خوشخبری ہے بھی تو عذاب کی ہے۔ اچھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن کی محفل میں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ دل کھولے، ہمارے سینے کو شادہ کر دے۔ طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو میری یعنی مجھ پہ چوٹ لگ رہی ہے، ہم پر چوٹ لگ رہی ہے، تب بھی مانے رب کی بات ٹھیک ہے، مجھ میں کمی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ بہت نوازے گا، بہت نوازے گا، بہت نوازے گا۔ لیکن اگر آ جائے میں نہیں مانتا، یہ کون سی بات آ گئی، میں نہیں سن رہا، تو پھر تو جو عذاب ملنا ہے قرآن سے منہ پھیرنے والوں کو اللہ کی پناہ۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ کھیل تماشا، آیتوں میں شبہات پیدا کرنا، اعتراض کرنا، اسلام و فوبیا کے ٹائٹل سے اعتراضات کرنا، لبرل سیکولر مل کے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور جب اسے ہماری آیات میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ہم جو کرنٹ افیئرس پر بات کرتے ہیں وہ ضمناً بات کرتے ہیں، کفار کا ذکر تو ہے، مگر ڈرنا چاہیے کہ یہ حرکتیں ہمارے اندر نہ آ جائیں، بس اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے۔
اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن تو ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ جسے سمندر کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ان سب کو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اپنی طرف سے۔ آسمانوں اور زمینوں کے الفاظ کائنات کو، یونیورس کو بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور مسخر ہم نے پہلے بھی جانا، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں آ جاتی ہیں، سواریاں وغیرہ، کچھ اختیار میں نہیں آتی، مگر ان کو بنایا اللہ نے ایسے ہے کہ ہماری زندگی اس زمین پر، اس پلینٹ پر ممکن ہے۔ تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مراد ہے کہ تم غور کرو، ایکسپلور کرو کائنات کو، جتنا تمہارا علم بڑھے گا، سنیے گا، جتنا تمہارا علم اور تمہاری تحقیق بڑھے گی، اتنا تمہیں اپنی کم علمی اور جہالت کا اندازہ ہوگا، اور اتنا اللہ کی عظمتوں کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ کتنے ہی سولر سسٹمز ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے ان کے ملینز آف لائٹ ایئرز، کیا امیجن کریں گے آپ اور میں؟ اور ابھی کوئی ایکسپلور نہیں کیا کائنات کو ہم نے۔ غور کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جتنا آگے بڑھو گے اپنی کم علمی اور رب کی عظمتوں کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، آپ فرما دیجئے ان سے جو ایمان لائے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کی پکڑ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ کفار پچھلوں کے انجام سے عبرت نہیں پکڑ رہے، مسلمانوں کو کہا جائے ابھی ان سے درگزر کرو۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے ہی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی کتاب اور حکومت اور نبوت، بادشاہتیں بھی عطا ہوئیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں اس زمانے کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں اس زمانے؟ کیونکہ اب جو زمانہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب فضیلت حضور کی امت کی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے واضح دلائل عطا فرمائے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے اختلاف کیا اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے، وہی تکبر تعصب۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کو اے نبی علیہ السلام دین کے خاص معاملے یعنی شریعت پر مقرر فرما دیا، تو آپ اس کی پیروی کیجئے۔ پیغمبروں کا دین ایک، پیغمبروں کی دعوت ایک، لیکن شریعت جدا جدا۔ اب آپ کی شریعت ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، جن کے پاس علم نہیں ان کی نہ مانو، علم تمہارے پاس آیا، اللہ کے وحی کی تعلیم تمہارے پاس ہے، اس کی پیروی کرو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ ولی، پشپناہ، نصرت فرمانے والا۔
واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کا مددگار ہے۔ ولی کے معنی دوست کے بھی، پشپنا کے بھی، مددگار کے بھی۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات، کیا جنہوں نے برے کام کیے وہ یہ خیال کرتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے ایمان والے برابر نہیں، نافرمان اور فرما بردار برابر نہیں ہو سکتے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا حق کے ساتھ یعنی با مقصد پیدا فرمایا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کیا۔ دو باتیں ہیں، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ کو معلوم تھا یہ گمراہی کی طرف چلے گا، اللہ اسی طرف لے جائے گا، اور ایک اور معنی بھی ہے اللہ نے اس شخص کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ علم نافع نہیں بنا۔ دو باتیں سمجھنی ہیں آپ پر۔ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا۔ یہ بات ہم نے سورہ فرقان آیت نمبر 43، سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں بھی پہلے پڑھی ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی بات ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، میرا دل یہ کر رہا ہے، اگر یہ دل وہ کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور نفس کی خواہش کی پیروی سے ہمیں بچائے۔ ہاں جائز امور کا معاملہ ہے، روزے کے علاوہ بات کریں، میرا دل چاہ رہا ہے جی میں شربت پی لوں، میں چائے پی لوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن دل وہ مانگے جو حرام ہے تو پھر اس دل کی مانگ کو پورا نہیں کرنا، اللہ کی چاہت پر عمل کرنا ہے، ورنہ نفس معبود بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا۔ ایک ترجمہ، یہ علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ دوسرا ترجمہ، علم کی بنیاد پر اللہ کے علم میں تھا، یہ گمراہی کی طرف چلا۔ بلعم بن باعورہ، کتے والی مثال، الاعراف آیت 175 176، دل میں طلب نہیں ہے، علم کا ایک خزانہ تھا لیکن وہ گمراہی ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، کہہ رہے خدا نہیں ملا، جھک ماری ان لوگوں نے پر۔ اللہ اکبر، ساری کائنات ایکسپلور کریں، خدا نہیں مل رہا، تو اتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے لیکن جہالت ہے نہیں، تو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اللہ نے۔ تو اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو۔ فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر ڈالا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب بندہ خود جانتے بوجھتے گمراہی کی طرف چلنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ مہر لگاتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اسے اللہ کے بعد ہدایت دے؟ افلا تذکرون، پھر بھی کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ کہتے ہیں ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ یہ کچھ منکرین آخرت کے، بھئی یہیں کی زندگی، یہیں جیتے یہیں مرتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ بڑا پیارا جواب ہے۔ او بھائی، جو زمانہ ہلاک کر رہا ہے وہ زمانہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ جو زمانہ تم کہہ رہے ہو نا زمانہ ہلاک کرتا ہے، تو وہی زمانہ دوبارہ بھی تو زندگی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے ایک حدیث پڑھی، اللہ فرماتا ہے انا الدہر، میں ہی تو زمانہ ہوں، بخاری کی حدیث۔ بندہ میرے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں ہی تو زمانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جواب ہے ایتھیس قسم کے لوگوں جو خدا کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں۔ ہم جیتے ہم مرتے ہیں، پیدا کس نے کیا تھا؟ خود بخود پیدا ہوئے ہو۔ غور کرو کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو جس سے پہلی مرتبہ پیدا کہ وہ دوبارہ بھی زندگی دے گا۔ ہم تو مر جاتے ہیں، زمانہ مار دیتا ہے، تو زمانہ ہلاک کرتا ہے تو زمانہ زندہ بھی کر دے گا۔ کہنے لگے وما لہم، اور اللہ فرما رہا ہے وما لہم بذلک من علم،
اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، وہ صرف گمان کرتے ہیں، تکا لگاتے، کوئی حقیقی علم ان کے پاس نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی دلیل یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا، جس میں کوئی شک نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. جس سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر. باقی سورۃ البقرہ میں کئی واقعات تھے، سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر، اور اس نے مثالیں بھی دیں. ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس نشست کا آخری رکوع ہے اور سورہ جاثیہ کا بھی آخری رکوع انشاءاللہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا. جاسیہ، گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوں، اور جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایسے گر جانا، یہ بڑی سخت کیفیت بھی ہے. اور ایک رائے کے مطابق یہاں پر جو فرمایا کل امت، سب لوگ مراد اکثر لوگ، ایک رائے. اور ایک ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہلکی سی مشقت ہوگی، مگر ہوگی تھوڑی دیر کے لیے. اللہ موت کی سختی سے بھی بچائے اور حشر کے میدان کی سختی سے بھی بچائے. مزید علمی نکات ہے وہ تفاسیر میں آپ دیکھیے گا. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا. ہر ایک سے مراد اکثر لیے گئے، ایک یا نیک بندوں پر بھی ہلکی سی ایک مشقت کا معاملہ آئے گا، اللہ آسانی فرمائے. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے نام اعمال یعنی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کی کتاب یعنی نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرتی ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک وہ سب کچھ لکھتے تھے جو تم کرتے تھے. کل کے نتائج. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہا جائے گا ان سے أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی. فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم تو اسے گمان ہی خیال کرتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، آج ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا رکھا تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. ہم بھی سن لیں بھائی، دھوکے میں تو نہیں ہے دنیا کے، مرنے کو تیار ہے، اللہ کو فیس کرنے کو تیار. دنیا ہماری محبوب ہے یا آخرت؟
وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، تو آج یہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ سے بچا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔